السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کے وزیر کے تارک راما نے ٹرین کرایوں میں سینئر سٹیزنز معمر شہریوں کو حاصل رعایت مستقل طور پر ختم کرنے کے ریلویز کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر KTR نے وزیر ریلوے اشونی ویشنو پر زور دیا کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ KTR نے ٹویٹر پر تحریر کرتے ہوئے کہا کہ اشونی ویشنو جی، معمر شہریوں کا خیال رکھنا نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ انہیں یہ پڑھ کر بہت دکھ ہوا کہ حکومت ہندوستان نے ٹرین کرایوں میں سینئر سٹیزن کو حاصل رعایت ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور اس پر ہمدردانہ غور کریں۔ وزارت ریلوے نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ ٹرین کرایوں میں سینئر سٹیزنز کو رعایت بحال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ مارچ 2020 میں ریلویز نے ٹرین کرایوں میں معمر شہریوں کو رعایت ختم کر دی تھی۔ نیتی آیوگ کی جانب سے تیار کردہ سال 2021 کے ایجادات کی فہرست میں 17.66 نشانات کے ساتھ تلنگانہ کو ملک کی اہم ریاستوں میں دوسرا مقام حاصل ہوا۔ 18.1 نشانات کے ساتھ کرناٹک کو پہلا اور 16.35 نشانات کے ساتھ ہریانہ کو تیسرا مقام حاصل ہوا۔ ہریانہ کے بعد مہاراشٹر اور تمل ناڈو ہیں۔ اس زمرے میں 13.32 نشانات کے ساتھ آندھرا پردیش کو 9واں مقام حاصل ہوا۔ چھتیس گڑھ اور اڑیسہ اس فہرست میں آخری مقام پر ہیں۔ کرناٹک کو مسلسل دوسرے سال بھی پہلا مقام حاصل ہوا۔ سابق میں 36 امور کا احاطہ کرتے ہوئے فہرست جاری کی جاتی تھی، تاہم اس بار 66 امور کا احاطہ کرتے ہوئے فہرست تیار کی گئی۔ انسانی وسائل کے زمرے میں ریاست تلنگانہ کی کارکردگی اطمینان بخش رہی۔ زراعت کے فروغ کے لیے موزوں ماحول کی فراہمی میں ریاست تلنگانہ سب سے آگے ہے۔ انسانی وسائل میں ریاست نے 26.96 سرمایہ کاری میں 6.49 نالج ورکرز میں 9.17 تجارتی ماحول میں 21.24 پرفارمنس میں 15.24 نالج ڈویژن میں 10.86 نالج آؤٹ پٹ میں 19.61 سکور حاصل کیے ہیں۔ ریاستی وزیر عمارت و شورا وی پرشانت ریڈی نے کہا ہے کہ سیکریٹریٹ کمپلیکس کے تعمیراتی کام آخری مراحل میں ہیں اور وجے دشمی کو سیکریٹریٹ کمپلیکس کی نئی عمارت کا افتتاح انجام دیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ کمپلیکس دفاتر، معتمد اور بنجارا ہلز میں پولیس کمانڈ کنٹرول سینٹر کی عمارتوں کے تعمیری کاموں کے معائنے کے بعد پرشانت ریڈی نے کہا ہے کہ سیکریٹریٹ کمپلیکس کو کچھ اس طرح تعمیر کیا جا رہا جس سے آئندہ 150 تا 200 سالوں تک کی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ منسٹر چیمبرز، چیف سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری، سیکریٹریز چیمبرز اور آفس ورک ہالز، انٹر ڈیزائن، الیکٹریکل، پلمبنگ ورک اسٹیشن، کلیئرنگ، فلورنگ، ماربلز ورکس، پورٹیکو و دیگر امور کی انجام دہی پر عہدیدار اور بلڈنگ کانٹریکٹر کی جانب سے خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ روزانہ 3 شفٹس میں 2000 سے زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 617 کروڑ روپے کے مصارف سے سیکریٹریٹ کمپلیکس کی گرین بلڈنگ طرز پر تعمیر کی جا رہی۔ پرشانت ریڈی نے کہا ہے کہ سیکریٹریٹ کی مین بلڈنگ کے ساتھ ساتھ مساجد، مندر اور گرجا گھر کے تعمیری کام بھی تیزی سے جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش میں آئندہ 3 دنوں تک اوسطاً سے تیز بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ مانسون سرگرم ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں ہلکی سے اوسطاً بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گرج چمک کا بھی امکان ہے۔ جنوبی ساحلی آندھرا پردیش میں آئندہ 3 دن بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے ممبئی پولیس کمشنر وویک بھانسلکر سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے خود کے تحفظ کے لیے لائسنس ریوالور کی درخواست بھی دی، لیکن اداکار نے اس تعلق سے نمائندوں کو کچھ بتلانے سے انکار کیا، بلکہ اعلیٰ پولیس افسران نے اسے ایک رسمی ملاقات قرار دیا۔ سلمان خان اپنی سفید چمچماتی کار لے کر جب جنوبی ممبئی میں واقع ممبئی پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچے تو موجود پولیس عملہ اور دیگر افسران ان کی جھلک دیکھنے
کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اداکار نے پولیس کمشنر فانسلکر سے تقریباً نصف گھنٹے سے زائد ملاقات کی۔ ذرائع نے اسے رسمی ملاقات بتلاتے ہوئے کہا ہے ملاقات کے دوران کسی کیس کے متعلق سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، تاہم ذرائع نے بتایا کہ اداکار نے ریوالور کے لائسنس کے لیے درخواست دی ہے اور مقامی بینڈرا پولیس اسٹیشن نے ان کی درخواست اور دستاویز کو کمشنر آفس میں بھیجا ہے۔ پولیس کمشنر سے ملاقات کے علاوہ اداکار نے وہاں جوائنٹ کمشنر آف پولیس لا اینڈ آرڈر وشواس نانگرے پاٹل سے بھی ملاقات کی۔ واضح ہے کہ گزشتہ مہینے سلمان خان اور ان کے والد سلیم خان کو ایک دھمکی آمیز خط موصول ہوا تھا جس میں انہیں پنجابی گلوکار سدھو موسیوالے کی طرز پر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے این ڈی اے کو نو ڈیٹا اویلیبل حکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سب کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ آکسیجن کی کمی سے کسی کی موت نہیں ہوئی، احتجاج کرنے والے کسی کسان کی موت نہیں ہوئی، پیدل چلتے ہوئے کسی مہاجر کی موت نہیں ہوئی، کسی کو موب لنچنگ نہیں کی گئی، کسی صحافی کی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی ڈیٹا نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی احتساب نہیں۔ آسام میں گزشتہ 3 ہفتوں میں جاپانی انسفلائٹس سے کم از کم 38 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 251 اس بیماری کی زد میں ہیں۔ مریضوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے محکمہ صحت نے اس بیماری سے نمٹنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ افسران نے اس سلسلے میں تفصیلی جانکاری دی اور لوگوں کو بیدار کیا۔ وشوناتھ ضلع سے ایک تازہ موت کی خبر بھی موصول ہوئی ہے۔ قومی صحت مشن کے مطابق 1 جولائی سے ریاست کے 35 اضلاع میں سے 20 سے زائد میں ویکٹر سے پیدا بیماری سے متاثر ہونے کے بعد کم از کم 38 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ NHM افسران کی ہدایت پر حالات پر نظر رکھنے اور انسداد کی ترکیب کرنے کے لیے ضلع ریپڈ ریسپانس ٹیموں کی تشکیل دی گئی۔ جاپانی انسفلائٹس اور ملیریا ہر سال آسام میں کئی لوگوں کی جان لیتے ہیں، خصوصاً مانسون کے موسم کے دوران جو عام طور پر مئی سے شروع ہوتا ہے اور اکتوبر تک پھیلا رہتا ہے۔ چیف سیکرٹری ہیلتھ اویناش جوشی اور NHM کے ڈائریکٹر MS لکشمی پریا ضلع افسران کے رابطے میں ہیں اور انہیں حالات سے نمٹنے کے لیے سرگرم رہنے کو کہا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN کے امیدوار اور صوبہ پنجاب کے موجودہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے 3 ووٹوں سے جیت حاصل کر لی ہے۔ حمزہ نے پاکستان تحریک انصاف PTI اور پاکستان مسلم لیگ خاف PMLQ کے مشترکہ امیدوار کو شکست دے کر اپنی کرسی برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور PMLQ کے صدر چودھری شجاعت حسین نے پارٹی کے قانون سازوں کو خطوط بھیج کر حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کی ہدایت دی۔ خط میں عمران خان کی پارٹی PTI کے امیدوار چودھری پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے سے منع کیا گیا تھا۔ چودھری شجاعت کے خط نے PMLQ کے قانون سازوں کو ووٹ غیر مؤثر بنا دیے۔ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کرنے والے حوالے سے پاکستان کے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے مد نظر انہیں خارج کر دیا گیا۔ اپوزیشن امیدوار چودھری پرویز الہی نے 186 ووٹ حاصل کیے جبکہ شہباز شریف کو 179 ووٹ ملے تھے۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق PMLQ کے ووٹوں کو خارج کر دیا جس میں کہا گیا کہ پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف MLA کے ڈالے گئے ووٹوں کو شمار نہیں کیا جائے گا اور ایسے قانون سازوں کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। माय एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली मलकपेट हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔